بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اسلام آباد میں کل سے بارش ہو رہی ہے اور توقع یہی ہے کہ آپ جہاں ہیں پاکستان میں اس وقت بارشیں ایک اچھے وقت پہ بارش کا آغاز ہوا ہے اور موسم بہار آنے والا ہے، اور یہ اس وقت اس بارش کی اشد ضرورت تھی، کیونکہ جب دسمبر کا اور جنوری کا مہینہ اسی طرح گزرا تو بارش کی طلب بڑھ گئی تھی، اور اللہ نے کل سے یہ باران رحمت بھیج کر تمام لوگوں کی جو چہرے تھے وہ کھل اٹھے ہیں اس وجہ سے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ گوادر میں اور کراچی میں کوئی زیادہ بارش ہوئی ہے اور گوادر میں ایمرجنسی نہ کر دی گئی ہے، تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ گوادر کے شہریوں پر رحم کرے اور یہ ان کی یہ مشکل آسان کرے، اور یہ بارش ان کے لیے خوشی کی نوید ثابت ہو۔ اسی طرح جس طرح بارشیں ہو رہی ہیں اسمبلیوں میں بھی یوں سمجھ لیں کہ بارشوں کا سماں ہے۔ آج کے پی اسمبلی میں امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں، اور قومی اسمبلی میں آج اسپیکر کی نشست جو ہے وہ ایک بار پھر آیا صادق صاحب نے سنبھال لی ہے۔ جس طرح خیبر پختونخوا میں صوبائی اسمبلی کے اندر اپوزیشن اور حکمران جماعت کے ارکان آپس میں سخت لب و لہجہ اور اس کے علاوہ نعرے بازی کر رہے تھے، اسی طرح آج قومی اسمبلی میں بھی دیکھا گیا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ اراکین جو کہ سنی اتحاد کونسل کے ممبران سمجھے جاتے ہیں، ان کا اپنے متحارب پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ یہی نعرے بازی اور چور چور کی آوازیں تمام کارروائی کے دوران بلند ہوتی رہیں، اور ایک غالباً یہ نئی روایت ہے اس وقت کہ ہر صوبائی اور قومی اسمبلی کی جو وزٹرز گیلریز ہیں اس میں بھی جو مہمان آتے ہیں وہ ارکان اسمبلی کے ساتھ نعرے بازی میں بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ تو یوں ایک پروسیس تو جمہوریت کا شروع ہو چکا، اللہ کرے یہ پھلے پھولے اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ لیکن اس وقت جو اراکین آزاد امیدوار کے طور پر اسمبلیوں میں آ کر بیٹھ گئے ہیں وہ بہت ٹف ٹائم دے رہے ہیں، یعنی توقع سے بھی زیادہ ٹف ٹائم اس وقت مسلم لیگ نون کو مل رہا ہے۔ ان کی جو مسلم لیگ نون کی اتحادی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، اور اس کے علاوہ چھوٹی جماعتیں جو ہیں، وہ اتنا پاکستان تحریک انصاف کے جو نومنتخب اراکین ہیں ان کے غصے کا شکار نہیں ہو رہے جتنا کہ پاکستان مسلم لیگ، چونکہ وہ یہاں مرکز میں میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے یہ لمحات کیسے ہوں گے، کیسے وہ برداشت کر رہے ہوں گے، یہ ان کے دل یا ان کو خود ہی اس چیز سے واقف ہیں کہ ان کی اثرات یا تاثرات اس وقت کیا ہوں گے جب وہ ان کے خلاف اس طرح کی نعرے بازی کی جاتی۔ اس کے علاوہ آج قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی نے جو تقریر کی، انتہائی سخت لہجہ اور وہ قوتیں جو بظاہر سامنے نہیں ہیں لیکن سمجھا جاتا ہے کہ انتخابات میں ہمیشہ اس قوت کا ہاتھ رہا ہے، اس قوت کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ تند اور تیز لہجہ ان کا جو تھا، سارا غصہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ان کو چھیڑا گیا ہو، اور وہ آج ساری کسر پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہوں اسمبلی کے فلور پہ، اور انہوں نے جو وہاں تقریر کی وہ کسی بھی طرح قابل برداشت نہیں، یعنی اتنا حوصلہ ہمارا نہیں ہوتا
کہ ہم تنقید کرنے والوں کو برداشت کر سکیں، تو انہوں نے آج بہت سخت الفاظ استعمال کیے۔ اب ان کی تقریر سے کیا ہمیں سمجھنا چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اگر آج عوام کا لب و لہجہ اتنا کڑوا ہو گیا ہے اور تشدد پر یقین کریں کہ اب اگر یہ مزید بڑھتا گیا تو عوام سمجھ لیں کہ پرتشدد احتجاج کے لیے باہر آنے کو تیار ہو جائیں گے۔ عوام نے بقول ان کے جس پارٹی کو ووٹ دیا اس پہ ان طاقتوں نے قبضہ کر کے دوسری جماعتوں کو، وہ جو ہاری ہوئی جماعتیں تھیں، جو ہاری ہوئی ان کی نشستیں تھیں، وہ جیت میں تبدیل کر کے ان کو دے دیں اور وہ آج اقتدار میں بیٹھ گئے۔ تو یہ سیاسی عمل کے لیے ابھی دیکھیں کہ اس کا اثر آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ آیا جو اپوزیشن ہے وہ احتجاج کرتے کرتے تھک کر یہ خاموش ہو جائیں گے یا نہیں، وہ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رکھیں گے؟ اگر تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو ملک میں سیاسی استحکام ناممکن ہے، اور استحکام سیاسی ہو یا امن سے منسلک ہو، اس کا فائدہ ملک کو یہ ہوتا ہے کہ ملک میں سرمایہ کاری آتی ہے، سرمایہ کاری کے علاوہ کاروبار بڑھتا ہے، بد امنی اور عدم استحکام کا اثر ملک کی معیشت پہ ہوتا ہے۔ تو پاکستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے وہ بالکل متحمل نہیں ہو سکتا کہ ملک خانہ جنگی یا سیاسی انتشار، عدم استحکام کی لپیٹ میں رہے۔ ہمیں آنے والے وقت کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا مقابلہ کریں، ملک میں امن لائیں، سیاسی عدم برداشت جو ہے سیاسی استحکام میں بدل دیں، اور بد امنی، یہ دہشت گردی، اس کے لیے بھی ہم اپنی فورسز کا ہاتھ مضبوط کریں کہ وہ یہ جو ایک آفت ہے، ایک بیماری ہے، وہ اس پہ قابو پا لیں اور ملک عدم استحکام کی بجائے امن کا گہوارہ بن جائے۔ جس طرح عوام اگر اپنی فورسز کا ساتھ دینا چاہیں، اور یہ نہیں کہ عوام نے کبھی فورسز کا ساتھ دیا نہیں، جو بھی جنگ ہوئی ہے، 65 کی جنگ ہو، 71 کی جنگ ہو، عوام نے فوج کے ساتھ مل کر دشمن کے ساتھ جنگ لڑی۔ اس وقت فوج کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی توجہ جو ہے، اگر سیاستدان ان کو یہ موقع نہ دیں یا ان کے پاس جا کر اپنے مسائل ان سے حل کروانے کی کوشش نہ کریں، تو فوج یکسوئی کے ساتھ سرحدوں کی حفاظت کی طرف متوجہ ہوگی اور سرحدیں محفوظ ہوں گی۔ اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی تمام سیاسی جماعتوں کو یہ حقیقت سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر سیاسی جماعتوں کے درمیان اتحاد ہوگا، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہوگا، تو پھر اگر تنازعات بھی ہیں ان کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر دروازے بند کر دیے جائیں تو پھر معاملات حل کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ وہ بس اب لڑائی انہوں نے بہت لڑ لی، اب وہ یہ کہیں کہ سیاست میں دروازے جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت کھلے رہتے ہیں، سیاست میں دروازہ بند نہیں ہوتا۔ جب دروازہ بند نہیں ہوگا تو آپ آنے والے یعنی اگر کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کا مد مقابل ہے تو وہ اگر الیکشن ختم ہونے کے بعد ان کو چاہیے یہ کہ وہ ہار جیت ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ بھول جائیں الیکشن اور آپس میں مل بیٹھ کر ملک کی خاطر آگے پلاننگ کریں۔
تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی اب تمام جماعتوں کے لیے، جیسے انہوں نے فضل الرحمان صاحب کے لیے دروازے کھول دیے ہیں، دل سے کھولنے چاہیے، دل بھی کھول لینا چاہیے. دل کے جو دروازے ہیں وہ بھی تنگ نہ ہونی چاہیے. دل کے جو دروازے ہیں وہ تو تنگ بہت خطرناک ہوتے ہیں زندگی کے لیے. تو اسی طرح یہ سیاست کے جو دروازے ہیں یہ بھی اگر بند ہوں تو سیاست کا دم گھٹنے لگتا ہے. اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ اب ان کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ آگے ہم ملک اور قوم کے لیے ایک ہو کر کیا کر سکتے ہیں. لیکن عدم اعتماد جو ہے آپس میں اس کو پہلے ختم کرنا ہوگا. اگر عدم اعتماد ختم نہیں ہوگا تو دروازے کے اندر آ کر بھی اگر کوئی بیٹھ جائے گا تو آمنے سامنے وہ ایک دوسرے کی اگر ہاں میں ہاں ملائیں گے لیکن وہاں سے نکل جائیں گے، پھر وہ منافقت والی بات ہوگی کہ وہ منافقوں والا کام ہوگا. تو اس لیے مومنوں والا کام کرنا چاہیے، منافقت ہمیں چھوڑ دینی چاہیے. اور مسلم لیگ نون نے اگر حکومت بنانے کے لیے جو وعدے چھوٹی جماعتوں سے کیے ہیں تو اب ان سے انحراف اپنے وعدوں سے نہیں کرنا چاہیے. اب ایم کیو ایم کی مثال لے لیں. ایم کیو ایم اس وقت مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں 4 سے 5 سیٹیں دی جائیں، جبکہ مسلم لیگ نون کا اصرار ہے کہ صرف ان کو ایک ہی سیٹ دی جائے. تو اب اگر ان کی 18 سیٹیں ہیں اور وہ ابھی ان کی جو سیٹیں ہیں آج اگر ضرورت نہیں ہے تو جیسے کل خواجہ اظہار الحسن صاحب بتا رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کو شاید ہماری ابھی ضرورت کم پڑ گئی ہے، ضرورت نہیں ہے اس وقت. تو یہ مسلم لیگ کو خیال رکھنا چاہیے کہ کل پھر اگر ضرورت پڑے تو یہ نہ ہو وہ ہماری طرف ہاتھ بڑھائیں اور پھر ہم انکار کریں. تو مل کر اعتماد کے ساتھ اور جو وعدہ کریں قوم کے ساتھ یا جو کوئلیشن میں آپ کے ساتھ جماعتیں ہیں ان کے ساتھ وہ پورا کریں. وعدہ پورا کریں گے تو کامیابی ہوگی. اگر وعدہ خلافی کریں گے، ایسے وعدے ہی نہ کریں کہ جو ٹائم ہے تو وہ پورا نہ کیا جا سکے. اب بی بی مریم نواز نے وعدہ کیا ہے 200 یونٹ فری دینے کا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اگر پورا کرتی ہیں تو کامیاب ہوں گی، نہیں تو جب ان سے منحرف ہوں گے تو عوام میں کیا منہ دکھائیں گے. اب صدر کا انتخاب آ رہا ہے، ایک دوسرے سے ووٹ مانگے جا رہے ہیں. ایم کیو ایم کو نون مجبور کر رہی ہے کہ صدر کے لیے آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، لیکن چونکہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں ہم آہنگی نہیں ہے، وہ ایک ہی صوبے کی جماعتیں ہیں، تو وہ کراچی پہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ تم کراچی کی دشمن سیاسی جماعت ہے، اور ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کو. تو ان چیزوں سے ہٹ کر اب ہمیں مقابلہ کرنا ہے ترقی اور خوشحالی کے لیے، ملک کی اور عوام کے لیے. ہمیں امید ہے کہ یہ جو سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، 1-2 دن میں وزیر اعظم کا انتخاب ہو جائے گا، پھر ہفتہ 10 دن میں نئے صدر منتخب ہو جائیں گے. تو اللہ کرے کہ یہ سیٹ اپ جو سامنے آ رہا ہے یہ کامیاب ہو. اور محمود اچکزئی صاحب نے جس طرح تقریر میں کہا کہ ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں، تو ہم بھی امید کرتے ہیں کہ یہ کوئلیشن گورنمنٹ پھلے پھولے، کامیاب ہو اور یہ ملک پاکستان ایشین ٹائیگر بنے. اس دعا کے ساتھ کہ ایسا ہی ہو. اللہ آپ کا حامی و ناصر. والسلام.